صرف نعرہ تکبیر. جہاں صرف یہ نعرہ لگ کے سانس ٹوٹ جائے نا اور باقی دو نعروں کی آواز نہ آئے، سمجھ لو وہ مسلمان کی محفل نہیں، وہ شیطان کی محفل ہے. اس لیے کہ اللہ اکبر تو وہ بھی کہتا تھا. اللہ اکبر تو وہ بھی کہتا تھا، لا الہ الا اللہ کا تو وہ بھی قائل ہے. اللہ اکبر تو وہ بھی کہتا تھا، نہیں کہتا ہے، اب بھی کہتا ہے، اب بھی کہتا ہے، اب بھی کہتا ہے. شکایت نہ کرنا اللہ سے کہ شیطان نظر نہیں آتا. نہ اللہ ایسا غیر عادل نہیں ہے، ہمارا اللہ عادل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہکانے والی اتنی قوت کو یہ قوت بھی دے دی کہ وہ ہمیں نظر نہ آئے، چھپ کر وار کرتا رہے. تو ہم تو اللہ سے کہہ دیں گے پالنے والے دشمن ایسا پیچھے لگا دیا تھا جو چھپ کر وار کرتا تھا، نظر بھی نہیں آتا تھا، ہم اسے پکڑتے تو کیسے پکڑتے، اس سے بچتے تو کیسے بچتے. تو یہ تیرے عدل کے خلاف ہے. میں تو لو فیصلہ دوستو چند لمحوں کی بات ہے، خدا کی قسم مولا آپ کو سلامت رکھے اور میرے مولا قبول کریں میرے دوستوں کی، نوجوانوں کی اس محفل کو. پھر انشاءاللہ آؤں گا 5 شعبان کو انجمن غلامان قمر بنی ہاشم کے جشن میں، تو پھر میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں نے وعدہ کیا. لیکن اس جملے پر ذرا سا غور فرما لے. اور دوستوں یہ فیصلہ کو نتیجہ کہ نعرے تکبیر پر آ کر جہاں سانس ٹوٹ جائے اور سانپ سونگ جائے اور نعرہ رسالت منہ سے نہ نکلے، سمجھو شیطان کی محفل ہے، مسلمان کی محفل نہیں ہے. اس لیے کہ نعرہ تکبیر تو شیطان بھی کہتا ہے، پتہ کیسے چلے. اور اللہ ہمارا غیر عادل نہیں ہے کہ اس نے اتنی بڑی طاقت دے دی ہم اسے دیکھ بھی نہ سکیں. تو پھر جب ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے تو پھر اس سے بچیں کیسے؟ غلط ہے یہ مولوی کا پروپیگنڈا. جی شیطان غائب ہے، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا. کیسے نظر نہیں آتا؟ تو ڈش اینٹینے کا دور ہے. کمال ہے. کیسے نظر نہیں آتا شیطان؟ میں بتاؤں قرآن سے ثابت کرو. کون کہتا ہے شیطان نظر نہیں آتا؟ شیطان نظر آتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور شیطان وہ ہے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو جنوں والا نظر نہیں آتا، انسانوں والا تو اسمبلی میں اچھلتا نظر آ رہا ہے. نعرہ ہے. اور ایک جملہ سنو گے تو چلو چلتے چلتے جب آپ آدھا ہی ہو تو یہ جملہ بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں. اور وہ یہ کہ اللہ میرا عادل ہے. جو جنوں کا شیطان ہے وہ جنوں کو نظر آتا ہے، جو انسانوں کا شیطان ہے وہ انسانوں کو نظر آتا ہے، نظر آتا ہے. اور انسانوں کا شیطان اگر چھپنا بھی چاہے چھپ نہیں سکتا. ایجنسیاں ڈھونڈ نکالتی ہیں گنے کے کھیت سے. تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کہتا کہاں کی بہادری کرتے ہو، کہاں کے لشکر بناتے ہو، کہاں کے سپاہ بناتے ہو، کہاں کی بڑکے دیتے ہو. یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سرخ کر دیں گے، سفید کر دیں گے. کیا کر دو گے؟ خاک کر دو گے. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم تو خود بدنامی کا داغ ہو صحابہ اکرام کے پاک دامن پر. بدنامی کا داغ ہو صحابہ اکرام کے پاک دامن پر. کراچی سے خیبر تک فساد فساد فساد، خون خون خون، گولی گولی گولی، کریشن کریشن کریشن، قاتل قاتل قاتل. اور نام کیا؟ سپاہ صحابہ.
نام سپاہی صحابہ رکھا؟ کیوں صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہو؟ وہ صحابہ کرام کی توہین، وہ تو اتنے نیک اور شریف ترین لوگ تھے جنہوں نے کبھی کسی کافر کو بھی نہیں مارا۔ جنہوں نے کبھی کسی کافر کو رسول اللہ کے کہنے کے باوجود بھی نہیں مارا، گئے واپس آ گئے، سارے کو مائک سامنے۔ کبھی پوری تاریخ کو چیلنج کرو، کسی ایک کا نام بتاؤ کسی ایک کافر کو زندگی میں مارا ہو۔ سب رحمت للعالمین کے ماننے والے تھے بھائی۔ ایسے شراب نعرہ حیدری، کتنا کتاغ بنتے ہو ان شرفائے امت کے لیے۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، 39 دن تک نہیں مارا۔ I know my status. I am fully aware about my responsibilities and accountabilities. میں جانتا ہوں کہ میرا منصب کیا ہے، مجھے پتا ہے میری جواب دہی کیا ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ میں اعلان کر رہا ہوں، پوری تاریخ سے جھوٹی سے جھوٹی روایت نکال کر لاؤ کہ کسی ایک کو کبھی مارا ہو۔ تم نے ان کے نام پر سینکڑوں کی تعداد میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحابہ اکرام کا لشکر نہیں ہو، تم کسی یہودی کا لشکر ہو یا کسی سعودی کا لشکر ہو۔ تمہارا صحابہ اکرام سے کوئی تعلق ہو، پھر لشکر کا بہت توجہ، لشکر کا، سپاہ کا، فوج کا، صحابہ سے کیا تعلق؟ نام ہی غلطی تھے، جاہل ہو، ایڈیٹ ہو، بدتمیز ہو، الٹریٹ ہو، اسٹوپڈ لوگ ہو گئے۔ تمہیں بدبختوں نام بھی رکھنا نہیں آتا، نام بھی کرائے پر ہم سے لے لیتے۔ پہلے تو نام رکھا پیر صاحب انجمن سپاہی صاحب ASS، پہلے تو یہ نام رکھ دیا گدھوں نے۔ اور جب میں نے کتاب لکھی کافر کون، اور اس میں ہر جگہ ASS میں نے لکھا، فوراً خیال آیا، ارے یار یہ تو ہم وہی بن گئے جو واقعی ہم ہیں۔ جو ہے تو فوراً اب نام اپنا آپ تبدیل کر دیا SSP۔ فیصل آباد کا SSP ہے، کہاں لاہور کا SSP ہے، سرگودا کا SSP ہے۔ SSPs جو ہمارے بیچارے ہیں پولیس کے، انہیں اپنی فکر ہو گئی۔ اب ہم نے دیا، بہت توجہ، بہت ہی توجہ۔ سپاہی صحابہ، دونوں باتیں ختم کر رہا ہوں اسی جملے پر، اور فیصلہ اتحاد کا اسی بنیاد پر، اور پیغام محمد عربی کی محفل سے محبت کا اسی بنیاد پر۔ اور وہ فیصلہ یہ ہے
انجمن کا لفظ ہٹایا، اب سپاہی صاحب رہے گے، یہ بھی غلط ہے۔ کسی تاریخ سے یہ سب آپ نے فرمایا ساری تاریخیں آپ کی ہیں، یقیناً آپ کی، لکھنے پڑھنے کا موقع آپ کو بہت ملا، ہم کیا کریں، ہمیں تو کسی نے قلم مانگنے پہ بھی نہیں دیا تھا، ہم کہاں سے لکھتے؟ کہاں سے لکھتے؟ ہم نے تو مانگا تھا لکھنے کے لیے، نہیں دیا۔ توجہ ہے، ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نہ ہونا، 10-12 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں، اور نتیجہ انشاءاللہ مولا کی صدقے میں تاریخی نتیجہ جس منزل پر آپ آ گئے ہیں، اور وہ یہ اب نام رکھا سپاہی صاحب، غلط، تاریخی اعتبار سے غلط، صحابہ اکرام کی توہین۔ ایک صحابی کا نام پیش کرو، 1,23,536 صحابہ میں نے بتائے ہیں، اور یہ تعداد ہمیں ہی یاد ہے، صرف خود سپاہی صحابہ والوں کو بھی یاد نہیں ہوگی، ہمیں یاد ہے۔ کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ حج آخر سے غدیر خم کے میدان میں، حج آخر سے واپسی پر کجاووں کے منبر پر آئے بلغ کی روشنی میں رسول نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا جب کہا تھا تو 1,36,536 صحابہ اکرام سب کے سب موجود تھے۔ تو چونکہ ہم مولا بھی نہیں بھولے تو مولا کی وجہ سے صحابہ کی تعداد بھی نہیں بھول۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ اب جملہ لو اور یہی جملہ فیصلہ کن، ایک صحابی کا نام بتاؤ جس نے اب اس زمانے رسالت سے لے کر اور آج تک اپنے کسی لشکر کا نام، اپنی ملٹری کا نام، اپنی عام فورسز کا نام، اپنی فوجوں کا نام سپاہی صحابہ رکھا ہو۔ میں بس یہ 2 فیصلے لینے اور گفتگو ختم کر دینا۔ انو مجھے پتا ہے کہ یہ فیصلہ کہاں تک پہنچے گا، اور آپ کو سلامت رکھے جتنی بیداری سے آپ اس وقت سن رہے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ انجمن فدائیان اہل بیت کی یہ کوشش کامیاب ہو، مقبول ہو، انہیں نظر آئے کہ بارگاہ رسالت میں ہماری خدمت، ہمارا نذرانہ، ہمارا ہدیہ قبول ہو گیا، اور وہ انہیں نظر آ رہا ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں، اور جب محسوس کر رہے ہیں تو پھر اب اعلان کر رہا ہوں میں، ایک کسی بھی صحابی کا نام بتاؤ، سابقون الاولون سے لے کر آخرون تک، متقدمین سے لے کر متاخرین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر تبع تابعین تک۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں پورا بایوگرافی دے رہا ہوں، کئی گھنٹے کی تقریر ہے جو میں 5-7 منٹ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کسی ایک کا نام بتا، اٹھے اس مجمع میں سے، یا پھر انشاءاللہ حاضر ہو رہا ہوں شابان میں، پھر مجھے کوئی بتا دے کسی نے اپنے لشکر کا نام سپاہی صحابہ رکھا۔ غلط، کسی صحابی نے یہ توہین نہیں کی، کسی نے یہ بدعت جاری نہیں کی، اس لیے کہ جو کچھ بھی رسول کے بعد رکھا جائے گا وہ بدعت ہوگا، جو بدعت ہوگا وہ کفر ہوگا، جو کفر ہوگا اس کا کرنے والا کافر ہوگا۔ توجہ زبان رسالت ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ بدر، احد، خیبر، خندق، اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، کسی ایک جنگ میں، کسی ایک جنگ کا نام ایسا بتاؤ جس میں رسول کے ان صحابہ کرام نے جو 3,000 سے شروع ہوئے تھے
اور 10,000 تک گئے. نہیں 313 سے شروع ہوئے. بدر سے لینا, ہاں بدر سے لینا. 313 سے شروع ہوئے, پھر 3,000 ہوئے, پھر 10,000 ہوئے. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر. یعنی یہ لشکر پوری جو مسلح افواج اسلامی, کسی بھی لشکر کا نام سپاہ صحابہ رسول اللہ نے نہیں رکھا جو واقعاً سب کے سب صحابہ تھے. انہوں نے کسی نے بھی سپاہ صحابہ نام نہیں رکھا. یہ سارے لشکر جو کافروں کے مقابلے میں گئے ہیں سپاہ محمد بن کے گئے ہیں. پتہ نہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ میں جملہ کہہ گیا ہوں جو مجھے کہنا تھا, لیکن سوچتے رہنا. بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, جہاں کہیں بھی یہ لشکر گیا ہے, لشکر تھا صحابہ کا, مگر اس کے نام ہوتے تھے دو, یا لشکر اسلام یا سپاہ محمد. فیصلہ دے رہا ہوں خدا کے لیے, کوئی نہ اس وقت ادھر ادھر چینج جائے. ایک لمحے کے لیے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے, میری آپ کی سب کی محنتیں خراب ہو جائیں گی. ایک لمحہ میرے لیے, چند لمحوں میں سمیٹ دوں گا گفتگو, اور وہ یہ کہ دو نام ہیں تاریخ میں, یا تو کافروں کے مقابلے پر جانے والے صحابہ کرام کے اجتماع کو لشکر اسلام کہا گیا ہے, یا سپاہ محمد کہا گیا ہے. اور یہ بھی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہر دور کی سپاہ محمد کا جرنیل کوئی صحابی نہیں ہوا, صرف علی تھا. کتنے کھلے, جیو جیو. فیصلہ اسی جملے پر دوستو, اور یہی سے نتیجہ, اور انشاءاللہ تاریخی نتیجہ, اور وہ یہ کہ سب جتنے کے جتنے بھی لشکر ہیں وہ سب کے سب سپاہ محمد یا لشکر اسلام. اور ان سب لشکروں کا جو سربراہ رہا, جو جرنیل رہا, وہ صرف علی رہا حیات پیغمبر میں. اور اسی لیے علی نے کسی لشکر کو زحمت نہیں دی, اسی لیے کسی لشکر نے کسی کو کبھی مارا نہیں. آپ نے غور نہیں کیا, میں دلیل دے رہا ہوں اپنی تقریر پر, چونکہ علی نے کسی کو زحمت ہی نہیں دی. خیبر میں گئے, علی سے رسول سے علم لیا, میں اتنا پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں, کب تک لڑوں؟ اب چلے گئے بس. علی جب تک خدا تمہارے دونوں ہاتھوں پر مکمل فتح نہ دے دے, دونوں ہاتھوں پر, دونوں ہاتھوں پر. اب مرحب کا سر تو کاٹ لیا, تو ایک ہاتھ میں سر تو ہے, ایک ہاتھ خالی ہے. پیغمبر نے دونوں ہاتھ کہے ہیں. احترام رسالت یہ ہے کہ جو لفظ معصوم کی زبان سے نکل جائے اس کی تعمیل کرنا واجب ہے. اگر ایک ہاتھ میں مرحب کا سر لے کر علی پیغمبر کی قدموں میں ٹھوکروں میں ڈال بھی دیتے مرحب کا سر, تو فتح تو ہوتی مگر تعمیل ارشاد رسول نہ ہوتی. پیغمبر نے کہا تھا تمہارے دونوں ہاتھوں پر جب تک اللہ فتح نہ دے واپس نہ لوٹنا. اس لیے جب علی نے ایک ہاتھ خالی دیکھا تو ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا, تو جو دوسرا خالی ہاتھ تھا نا, تعمیل ارشاد رسالت میں اس خالی ہاتھ کی 2 انگلیاں یوں ہلائیں, یوں ہلائیں, تو پورا باب خیبر اس دوسرے ہاتھ میں آیا. ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا, ایک ہاتھ میں خیبر کا در تھا, دونوں ہاتھوں پر مکمل فتح. اور یہ پہلی اور واحد انڈیویجول سنگل, this is a absolutely single example in Mohammedan world, کہ یہ پہلی جنگ ہے صرف جو یہودیوں سے ہوئی ہے. پہلی جنگ, ایک جنگ ہوئی ہے یہودیوں سے, آپ نے غور ہی نہیں کیا. جنگ ہوئی ہے صرف خیبر یہودیوں سے, باقی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب ہوئی ہیں بت پرستوں سے. اور یہودی اور عیسائی بت پرست نہیں تھے, مشرک تھے. اللہ اللہ, میں تو فیصلہ دے رہا ہوں, آپ سمجھیں. باقی بدر, احد, خندق, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ سب ہوئی ہیں بت پرستوں سے. خیبر ہے صرف ایک جنگ جو یہودیوں سے ہوئی. فیصل آباد کے اس تاریخی اجتماع میں رات کے 2:30 بجے آج ستمبر کی ڈھلتی ہوئی
दूसरी शब में इरफान हैदर आबिदी ऐलान कर रहा है कि मेरी आवाज पार्लियामेंट के ऐवानों तक पहुंच जाना चाहिए। लिखने वाले लिखे, नोट करने वाले नोट करें, वीडियो करने वाले पहुंचाएं और इनके घरों को टीसीएस करें और इन्हें बताएं कि यहूदियों से पूरी हयात रसूल में अगर किसी ने जंग की है तो वो सिर्फ अबू तालिब का बेटा अली था जिसने खैबर फतह की। मुसलमानों ने यहूदियों का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए अब यहूदियों को जितनी दुश्मनी है वो अली से है। इसलिए कि अली ने न यहूदियों का मरहब छोड़ा, न अंतर छोड़ा, न खैबर छोड़ा। इसलिए कि अब जितनी भी दुश्मनी होगी अली से होगी यहूदियों को। मुसलमान तो 39 दिन तक गए और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके आ गए, खैरियत से गए, बखैरियत वापस आए। न किसी की नक्सीर फोड़ी, न अपनी फुड़वाई, न किसी को मारा न मरे। अली गए, जाकर न सिर्फ उनके कैपिटल को मुसख्खर किया, उनके दारुल हुकूमत को उखाड़ के फेंका, उनके सरदारों को मारा, हरब को, हारिस को, अंतर को। तो अब यहूदी तो अली को अपना कातिल समझेंगे ना। तो अब जितने भी यहूदी हैं वो जब तक अली मौजूद रहेगा वो यहूदी ज़ादे अली से लड़ते रहेंगे। आखिरी जुमला है तकरीर का, जब तक अली मौजूद रहेगा वो अली के मुकाबले में आते रहेंगे। वो यहूदी ज़ादे अली के मुकाबले में आते रहेंगे। इसलिए कि अली ने यहूदियों का बेड़ा गर्क किया है तो अली का दुश्मन यहूदी होगा। जब तक अली मौजूद है अली से लड़ते रहेंगे यहूदी ज़ादे, और जब अली मौजूद नहीं रहेगा तो अली वालों से लड़ते रहेंगे यहूदी हरामज़ादे। ऐलान करते रहेंगे, ऐलान करते रहेंगे। अली तो सामने है नहीं, क्या करें? अली वालों को काफिर 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 कह के यहूदी अपनी भड़ास निकाल रहा है। यहूदी अपनी भड़ास निकाल रहा है, तो यहूदी को तो यह हक है ना। मगर इतनी बात जानता है यहूदी कि अली वाले जब लश्कर मोहम्मद लेकर, जब सिपाही मोहम्मद लेकर, सिपाही मोहम्मद लेकर, गाजी का आलम लेकर, परचम अब्बास लेकर मैदानों में आगे बढ़ते हैं तो फिर न मरहब का सर बजता है, न खैबर का दर बजता है, न जिब्रील का पर बजता है, न इधर बजता है न उधर बजता है। जो है ना तकरीर का, ठहरो ठहरो, नहीं नहीं नहीं, कोई नारा नहीं, आखिरी जुमला, फैसला पहले ले दो। और वो सिर्फ ये, आप तकरीर अपने मेराज पढ़ने आए तो फिर ये जुमला मुझे कह के गुफ्तगू तारीखी मंजिल में ख़त्म करने दें, और वो ये कि ये मत तलाश करो यहूदी से कभी ये तवक्को रखना कि वो बहादुर होगा, हिमाकत। हम तो इंतज़ार करते रहे कि तुम्हें बिल न पेश करने दिया गया तो तुम्हारी लाश मुबारक बरामद होगी। तुमने कहा था, लेकिन हमें पता था कि तुमने गलत कहा था। सहाबा इकराम तो बेचारे फिर भी सहाबा हैं, तुम तो उन यहूदियों की नस्ल से हो जो रसूल पर कुर्बान होना नहीं जानते, वो रसूल के गुलामों पे क्या कुर्बान हो जाएंगे। नारा हैदरी। और सुनो, एहतराम गुलाम खुद ब खुद कायम हो जाएगा, एहतराम इमाम सीख जाओ।
جاؤ، غلاموں کا احترام خود بخود ہو جائے گا. تم بدنصیبوں کو تو حق ہی نہیں ہے صحابہ کرام کا نام لینے کا، اس لیے کہ تم تو وہ ہو جو بقول پیر آصف شاہ جیلانی کے کہ جن کا مولوی رسول کو اپنی چھڑی کے برابر سمجھے، تو پھر اندازہ کرو کہ جن کا نبی تم جیسا ہو، تو اس نبی کے صحابی تو ہم سے بھی گئے گزرے ہوں گے نا، تو پھر اپنے سے گئے گزروں کا احترام کیسا، بل کیسا، قانون کیسا. اور ہمارا موقف یاد رکھو کہ کلمہ ایمان میں آخری جملہ، کلمہ ایمان میں اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، حیات بعد موت پر ایمان ہے، ان تمام باتوں پر ایمان ہے. ان میں سے جو کسی پر ایمان نہ رکھے وہ بے ایمان ہے. تو تمہارے کلمہ ایمان میں جب خود صحابہ کرام پر ایمان لانا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ جملہ ہے، صحابہ کرام پر ایمان لانا نہ واجب ہے نہ سنت ہے. واجب اس لیے نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں، سنت اس لیے نہیں کہ سنت اس فعل کو کہتے ہیں جو رسول کرے. تو رسول نے احترام صحابہ نہیں کیا، صحابہ نے احترام رسول کیا. ہاں واجب کیا ہے؟ ابھی جو پیر آصف شاہ کہہ رہے تھے سنت رسول ہے احترام فاطمہ کرنا، اس لیے کہ فاطمہ نہیں اٹھی رسول کے احترام میں، رسول اٹھے بطول کے احترام میں. تاریخ دیکھیں اور فیصلہ دیکھیں اور نتیجہ اسی جملے پر. تو بھائی جب کلمہ ایمان میں صحابہ کرام پر ایمان لانا ہی شامل نہیں ہے تو پھر ان پر ایمان رکھنا نہ رکھنا اس سے کوئی کافر اور مسلمان نہیں ہوتا. صحابہ اکرام کا صرف احترام لازم ہے، اور احترام جو ہوگا نا وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہوگا، کردار کی وجہ سے. احترام ہاں وہ سنا دوں. چلو وہ شعر بھی آخر میں میرے دوست نے فرمائش کی ہے موچی دروازے میں 28 سفر کو بھائی جعفر علی میر کے یہاں جو مجلس ہوتی ہے اس میں جو شعر سنایا تھا وہ سنا دیں. وہ میں سنا دوں گا، آخری شعر ہوگا، لیکن یہ جملہ ضرور سنتے جائیے. اور اسی پر تقریر ختم. 2 جملوں میں کھڑی سطح کو 3-4 منٹ کے اندر گفتگو ختم اور تاریخی فیصلہ. تو صحابہ کرام کا احترام ہے، احترام، ایمان نہیں. اہل بیت رسول کا احترام نہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے. اس لیے واجب کہ اگر اہل بیت پر رسول میں اہل بیت رسول پر نماز میں صحابہ بھی درود نہ بھیجے تو صحابی کی بھی نماز نہیں ہوتی. آپ نے غور ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا. تو واجب ہوا نا احترام، احترام اہل بیت. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ بل پیش کرتے رہے. 47 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کسی حکومت سے کہ علی کے احترام کا بل پیش کرو، علی کے احترام کا قانون بناؤ. اور نہ آئندہ کبھی کسی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ کوئی حکومت علی کے احترام کا قانون بنائے. وہ علی کیا جو کسی حکومت کا محتاج ہو، جو کسی بل کا محتاج ہو، جو کسی پارلیمنٹ کا محتاج ہو. ہاں اگر کوئی حکومت اپنے آپ کو خود مسلمان ثابت کرنا چاہتی ہے تو وہ خود کرے احترام علی، کہا جائے نا. نہیں نہیں ایسے نہیں. اس لیے کہ اس کے لیے آخری جملہ اور اس جملے پر پوری توجہ اور اسی پر شعر. 70 مقامات ایسے دکھاتا ہوں حدیثوں کی کتابوں میں جہاں پیغمبر اسلام نے کہا یا علی انت منی وانا منک، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت ولی الامر من بعد، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی بغضک بغضی حبک حبی، یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی، یا علی انت ولی و وزیری و وسیعی و آخی فی الدنیا والآخرہ. اور فیصلہ ہو رہا ہے فیصلہ آباد میں. رسول نے کہا آپ خود فیصلہ کر لو، ہمیں کوئی بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلا تبصرہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں.
خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ شریعت بعد میں لاؤ، پہلے ولدیت تو دکھاؤ۔ علی 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 فراز شیر، آخری شیر، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں۔ فراز دار، ڈیتھ اسٹیٹمنٹ، فراز دار سے میثم، صفحے بنائے کھڑے ہو نا، سنو سنیشیا بھائیوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہماری جان قربان رسول کے مخلص صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کے وفادار صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر۔ اور اگر کسی کی بھی آواز رسول کی آواز سے بلند نہیں ہوتی تھی تو سورہ حجرات میں یہ آیت کیوں آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو کوئی تو ایسا بدتمیز ہوگا نا کہ جس نے دربار رسالت کو بھی قومی اسمبلی سمجھ لیا ہوگا۔ کوئی ایسے بے مقصد تو آیت نہیں آئی ہے نا، وقت نہیں ہے نا، پھر کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اشارہ میں دے گیا، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں۔ عہد کر کے چلے سنی شیعہ بھائی، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ ٹھہرو نہیں، ابھی اگلا شعر سنو۔ اگلے شعر پر پورا سیٹ آئے گا نعرے کا، جو قرآنی نعرے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ رہے گا ذکر علی، اور پھر اس کے بعد سارے مسلمان سارے گلے شکوے دور کر کے گلے میں باہیں ڈال کر مبارکباد دیں گے عید میلاد النبی کی آپس میں۔ اسی لیے کہ رسول کی اس دنیا میں تشریف آوری کے دن سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی تھی، اسی لیے شیطان نے عید نہیں منائی تھی میلاد نبی کی۔ کیا سن رہے ہو؟ عید میلاد النبی نہ منانے والوں کا شجرہ شیطان سے ملتا ہے، اور عید میلاد النبی منانے والوں کا شجرہ آل عمران سے ملتا ہے۔ اور جو ہے نا، وہ چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ صفے بناؤ، صفے بناؤ، صفے بناؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ اذان دینا ہے، مل کر پیر حاضر شاہ جاوید اکبر ادھر آؤ، آپ سب دونوں بھائی میرے ادھر آئے نا، اتحاد کا اعلان ہوگا۔ صفے بناؤ، بیٹھے رہو اسی طرح، صفے بناؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی، بیٹھو بیٹا، اذان دیتے ہیں۔ نماز عشق علی کیسے دینا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نعرہ تکبیر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پیوست کر کے نعرہ تکبیر، نہ اللہ کی کبریائی کا اعلان۔ اللہ علی کا بھی اللہ ہے اور رسول کا بھی اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا
رسول اللہ کے دشمنوں تک پہنچاؤ یہ آواز یہاں سے جھنگ تک، جھنگ سے رائے ونڈ تک، رائے ونڈ سے سعودی عرب تک، سعودی عرب سے نزدیت کے صحرا تک، صحرا سے تیل کے کنووں تک، تیل کے کنووں سے راہ کے ایجنٹوں تک، ایجنٹوں سے ہندوستان کے کھنڈرات تک، مندروں تک، مندروں سے لے کر بڑی یروشلم اسرائیل تک یا رسول اللہ کی آواز نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہودیوں کے پتے آج بھی پانی ہو جاتے ہیں جس نعرے سے، نکاح توڑ دو، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔